اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حوضہ الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر ایسے نہیں کافی احباب تشریف فرما ہے۔ ابتدائی مجلس خالی کے لم یزل کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی، صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ کافی احباب تشریف فرما ہے اور یقیناً صلوات ہر عزادار کو آتی ہے۔ جسے بھی صلوات آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں، ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب الدری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب البکار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ جن احباب کے اذہان عالیہ میں آل محمد کا رتبہ شان جتنی بلند ہے اور جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ سب سے پہلے دعا گوہوں کی خالی کے لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے عزت دار بانیان کا پرخلوص صفِ عظام مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منصور اور مقبول فرمائے۔ تمام کے رزق، جان، مال، عزت، بخت میں مالک مزید اضافہ فرما۔ کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ تمام سنی شیعہ احباب کا فرش ولا و عزا ذکر حسین ابن علی میں چل کر آنا عبادت میں شمار فرما۔ تمام کی نیک دلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرما۔ ذکر پاک کا صدقہ جو مومنین مومنات بھی بے اولاد ہیں جلد سے جلد نمازی
عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما، مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، امام کی زیارت کے قابل بنا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت باشون کیجئے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزت دار عزادار تشریف فرما ہیں۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ ذکر کی طرف رہے گی تو آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور عبادت بھی ہوتی رہے گی۔ اور پہلا فکرہ دعا فرمائیں گے۔ ضروری نہیں کہ ابتدائی مجلس ہے کہ ہزاروں کا اجتماع ہو تو پھر مجلس قبول ہوتی ہے۔ ہم شیعہ نے حیدر کرار کا شروع سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ تھوڑے ہونے چاہیے مگر حلالی ہونے چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائیں گے تو لطف آ جائے گا۔ تھوڑے ہونے چاہیے مگر بھاجن علی والے ہونے چاہیے۔ پہلا فکرہ ہے، خبر نہیں کون کہاں تک پرواز کرے۔ تھوڑے ہوں مگر علی والے ہونے چاہیے، کیونکہ جو ہمارا مذہب ہے بابا جی، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنائے عشریہ، ہمارا مذہب کسی بھی دور میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی موسم میں، کسی بھی وبا میں، ہمارا مذہب کثرت کا قائل نہیں ہوا۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، بات کھولنے لگے ہیں۔ کبھی بھی بھاجن ہمارا مذہب بھاجن کثرت کا قائل نہیں رہا، ہمیشہ ہمارا مذہب قلت کا قائل رہا ہے۔ کاموں کی سرزمین پہ پہاڑ سے بڑی دلیل دینے لگا ہو، ہمیشہ ہمارا مذہب قلت کا قائل رہا ہے۔ اگر ہمارا مذہب کثرت کا قائل ہوتا تو کبھی بھی حسین شب عاشور چراغ بجھا کے نہ کہتے جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ بلند ہونے چاہیے، مل کے بولا حیدری۔ آپ جی ہیں، صدا سلامت رہے۔ ابتدائی مجلس ایسے توجہ کرتے رہیں گے، لطف آئے گا۔ ہے نا توجہ بھائی؟ تھوڑی سی اس کی بیس دو، ہے توجہ سرکار؟ دعا فرمائیں گے۔ خطرناک ترین ماحول میں بابا جی، مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں پابندیوں کے باوجود جاگنا، مجھے دیکھیے گا، پابندیوں کے باوجود بابا جی گلی گلی گھر گھر میں مجلس حسین ابن علی ہونا، جاگنا خدا کے لیے، گھر گھر میں مجلس حسین ابن علی ہونا کاموں کی والوں بزرگوں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ بندہ میرا ہم سفر بنے۔ میں ایک ایک فکر آپ کے دلوں پہ نقش کر کر ابتدا جاؤں گا۔ پابندیوں کے باوجود خطرناک ترین ماحول میں، مہنگائی کے عروج کے عالم میں، جگہ جگہ مجلس حسین ابن علی ہونا عامر بھائی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے۔ تو سوال کر افتخار حسینی، تو نے برسر ممبر سپیکر پہ یہ چیلنج کر کے کہا ہے کہ مجلس حسین ابن علی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے، تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ اللہ اکبر، جو پہنچ گئے سلام ہے آپ کو، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اونچے حیدری۔ آپ جی ہیں، صدا سلامت رہے۔ ہے نا توجہ سرکار؟ دعا فرمائیں گے۔ ایمان کے کل درجے ہے 10 بابا جی، مجھے دیکھیے گا سرکار، 10 درجے، اور 10 کے 10 حضرت سلمان کے پاس۔ ایک لمحہ آپ کا لینا ہے پھر پرواز کریں گے۔ 10 کے 10 حضرت سرکار سلمان کے پاس۔ 9ویں درجے پہ فائز ہیں جناب ابو ذر غفاری۔ یہ دونوں صحابی ہیں، آپس میں دونوں صحابی گفتگو کر کے کہتے ہیں کیا؟ جناب سلمان ابو ذر سے، توجہ، جناب سلمان ابو ذر سے، ابو ذر یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے ہیں، امید زیادہ تھی۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟
9वें दर्जे पे फायज हैं भाजन जनाब अबू ज़र गफारी। सलमान की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, सलमान सिदरतुल मुंतहा उस मकाम में आखिर को कहते हैं जहां जिब्राइल जैसा फरिश्ता 1 इंच का करोड़वां हिस्सा भी आगे ना जा सके, अगर आगे जाए तो पर जल जाने का खतरा हो, उस मकाम को सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। जनाब सलमान फरमाते हैं, अबू ज़र तो ईमान के 9वें दर्जे पे फायज है, मैं ईमान के 10वें दर्जे पे फायज हूँ, मेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा वो मकाम में आखिर नहीं है। अबू ज़र हाथ बांध के पूछते हैं, सलमान फिर आपके नजदीक सिदरतुल मुंतहा क्या है? हजारों का इज्तिमा हो, उठ के बोले हक अदा नहीं होता, आपके नजदीक सिदरतुल मुंतहा क्या है? जनाब सलमान फरमाते हैं, अबू ज़र मेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा चौखटे ज़हरा है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है, जो अजमत सैयदा पे हाथ बुलंद हुए हैं, कायनात की मालकिन आपको किसी का मोहताज न फरमाए। मेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा बतूल की चौखट है। जनाब अबू ज़र गफारी ने सलमान से कहा, सलमान आप जो कहते हैं कि जी सिदरतुल मुंतहा बतूल की चौखट है, मानने वाले मान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोच के मरीज होते हैं, वो हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने ये कैसे कह दिया कि सिदरतुल मुंतहा बतूल की चौखट है, कोई दलील और कोई सबूत पेश कर। तो जनाब सलमान फरमाते अबू ज़र दलील पूछता है, फिर लोहे दिल पे नक्श कर और बच्चों को लोरी के तौर पे सुनाना। जनाब सलमान फरमाते हैं, अबू ज़र याद रख जो तेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा है वहां पे जिब्राइल रुकता है, जो मेरे नजदीक है इस चौखट पे खुद मुस्तफा रुकता है। अल्लाहु अकबर। जो पहुंच गए हो सलाम है आपको, जिसके हाथ का मालिक के लिए हाथ बुलंद होने चाहिए। मिलके हैदरी आप जी सदा सलामत रहे, है ना? तो सल्ले अला मोहम्मद है तो जो सरकार। चंद आयात मैंने तिलावत की है, उसकी ज़िमन में थोड़ा सा सफ़र करना है। बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे, जवान साथ देंगे। आयात का ताल्लुक है बाबा जी कसमों के साथ, और भाजन कसम भी बुजुर्गों वो खा रहा है जिसकी कसमें पूरा जहान खाता है। अल्लाहु अकबर। पढ़ने के लिए लफ्ज़ ही होते हैं। जिसकी कसमें पूरी खुदाई खाती है, जिसे कसम खाने की बेटा बबल घर में खाया करते हैं, जिसकी कसमें पूरा जहान खाता है, वो कसम खा के कह रहा है, फरमाया कि वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। बुजुर्गों तर्जुमा ना शिया होता है, ना सुन्नी होता है, ना अहले हदीस होता है, ना दियोबंदी होता है। मर्जी के आलिम से जाके तर्जुमा करवाए। अल्लाह कसम खा के कह रहा है, और क्या कहना चाहते? फरमाया कि वज़्ज़ुहा मुझे दिन की रोशनी की कसम। एक लम्हा आपका लेना है, फिर परवाज करेंगे। जो बंदा जिक्र सुन सकता है, कुरान सुन सकता है, उसके लिए पढ़ने लगा हो। फरमाया कि वज़्ज़ुहा मुझे दिन की रोशनी की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा और रात की तारीकी की कसम। कामों की वालों बुजुर्गों, अल्लाह ने 2 कसमें खाई है, फिर एक बात की है। अल्लाह कसम खा के कह रहा है, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, मेरे हबीब तेरे रब ने ना तुझे कभी तन्हा छोड़ा है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। मैं फिक्रे भी पढ़ूंगा, चेहरे भी देखूंगा। माँ वद्दअका रब्बुका वमा कला, मेरे हबीब तेरे रब ने ना तुझे कभी तन्हा छोड़ा है और ना ही कभी तन्हा छोड़ेगा। कामों की वालों आयत कब और किस वक्त नाजिल हुई? बाबा जी पहली वही अल्लाह ने सरकार मुस्तफ़ा पे नाजिल की। कौन सी? इकरा, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से। पूरे 6 महीने तक अल्लाह ने सरकार मुस्तफ़ा पे कोई दूसरी सूरत नाजिल ना की, कोई दूसरी आयत नाजिल ना की। तो कुफारे मक्का ने सरकार मुस्तफ़ा को ये ताना देना शुरू कर दिया, ए मोहम्मद तेरा रब तुझे भूल चुका है, ए मोहम्मद तेरा रब तुझे छोड़ चुका है। जिस चेहरे के आशिक का नाम खुदा है, वो चेहरा सरकार मुस्तफ़ा का चेहरा है। हल्का सा वो चेहरा मुरझाया। अल्लाह से अपने हबीब के इस चेहरे का मुरझाना बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ, और कुफारे मक्का के लिए तमाचा बना के कुरान में आयात भेजी और कसम खा के कहा कि वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, मुझे दिन की रोशनी की कसम, मुझे रात की तारीकी की कसम। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, मेरे हबीब तेरे रब ने ना तुझे कभी तन्हा छोड़ा है और ना ही कभी तन्हा छोड़ेगा। फिर अगली आयत में अल्लाह ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे हबीब आपका जो अंजाम है वो
وہ آپ کی ابتدا سے بھی بہتر ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں کہا مجھے سیدہ کی عصمت کی قسم ہے۔ جتنے بھی سنی شیعہ بھائی تشریف فرما ہے یہ اٹھ کے بھی بولے تو اگلے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ والا صوفہ فکرے میں نے آگے بڑھنے ہیں۔ والا صوفہ یوتی کا رب کا فترضا، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ تو کاموں کی ساتھ زمین پہ افتخار حسینی سنی شیعہ بھائیوں کی موجودگی میں یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہے، یعنی اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی، لیکن 6666 قرآن کی آیات میں کسی ایک آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے محمد کو رسالت عطا کی، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے محمد کو طہارت عطا کی، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ محمد کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی کو خلق کیا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ آسمان کا سائبان محمد کی نالین کے صدقے سے بنایا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ زمین کا فرش محمد کی نالین کی جوتی کے تلوے کے صدقے سے بنایا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ بھاجن میرا حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ تاج شفاعت محمد کے قدموں میں رکھا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ رحمت للعالمین نبی بنایا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ محمد مصطفیٰ سے خود پروردگار نے کہا اے محمد اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ کاموں کی والوں سوال تو بنتا ہے آخر وہ کیا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ والا سوفا یوتی کا رب کا فترضا، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق اکبر کی قسم، میں جھوٹ بولوں یہیں پہ گنگا ہو کے مر جاؤ، مر تو کلمہ نصیب نہ ہو، 14 کی شفاعت سے محروم ہو کے مر جاؤ۔ اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی مشکل کش، یا علی مشکل کش، آپ نہیں سکتے۔ بسم اللہ، یا علی مشکل۔ صلی علی محمد۔ محمد راضی ہوئے سرکار، اب جی بطول کی وجہ سے ہے نا توجہ سر، محمد راضی ہوئے بطول کی وجہ سے، جس پہ بطول راضی جاگنا خدا کے لیے۔ اب جی پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھاتے رہیں، پتہ چلے کہ کاروان ولا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ جس پہ بطول راضی سرکار، اس پہ بھائی جان رسول راضی، جس پہ رسول راضی اس پہ خود خدا راضی، اور جس پہ اللہ راضی ہو چکا ہو، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جس پہ اللہ راضی ہو چکا ہو، بزرگوں اسے کہتے ہیں رضی اللہ۔ ایک شاعر نے 4 سطریں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہر بندے کو رضی اللہ کہنے کی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، اس معیار کو درمیان میں رکھو، پھر جس کو کہو ہم بھی تمہارے ساتھ رضی اللہ ماننے کو، لکھنے کو، کہنے کو تیار ہے۔ وہ معیار کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، اور وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، اور تم جس کو کہو ہم مانیں گے رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جی ہیں سرکار، ہے تو جو سرکار آیات کا تعلق، بھائی جان آواز کھولیں اس کی، آیات کا تعلق ہے بابا جی بھائی جان قسموں کے ساتھ، اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے۔ ایک مقام پہ بھائی پھر وہی قسم کھا رہا ہے،
میں قرآن کی وہ آیات پڑھنے لگا ہوں جن آیات کا تعلق ہے قسموں کے ساتھ، اور وہ آیات منسوب ہیں آل محمد کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، فرمایا کہ والعصر، ایک لمحہ آپ کا لینا ہے، والعصر، اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہر عصر کی قسم نہیں۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، بات کو کھولتے ہیں۔ ہر عصر کی قسم نہیں، والعصر، خاص عصر کی قسم۔ خاص اگر تو قسم کھانے والا ہوتا گجرانوالہ کا رہنے والا، کاموں کی، میلسی، ملتان، لاہور کے رہنے والا، بزرگوں ہم تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے کہ جس میں نمرود، یزید اور گناہگاروں نے سانسیں لی ہو، مگر کیا کریں، قسم بے عیب کھا رہا ہے۔ جاگنا خدا کے لئے فکر ضائع نہ ہو جائے، بھجن قسم بے عیب کھا رہا ہے۔ تو پھر سوال تو بنتا ہے آخر وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں ہے، کوئی خاص عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، جو ذات کبریا کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو وحدت کی آنکھوں میں قسم کے قابل ہے۔ کوئی خاص عصر ہے، توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ جب تیرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، تیرے صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ زندہ باد، زندہ باد علی کے شیعہ جو پہنچ گئے ہو، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ بلند ہو، ہاتھ اونچے ہے علی۔ وہ نمازیں سارے بولیں عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بابا جی دعا فرمائیں، کہ سارے ہیں سرکار مسجد نبوی میں، بابا جی سائل آیا مسجد کے دروازے پہ، اس نے آ کے دیکھا پہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، بابا جی سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں وہ بھی نماز میں شامل ہو جائے۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، جاگتے رہنا خدا کے لیے، وہ بھی بھاجن نماز میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اس کی کوئی مجبوری ہے تو کم از کم انتظار کرے کہ نمازی نماز پڑھ لے، پھر وہ بات کر سکتے ہیں۔ اللہ جانے کاموں کی والو کیا راز مشیت ہے۔ اس نے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، بابا جی اس نے پہلی صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ ماتمی جو پہنچ گیا۔ کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ کسی نے کچھ نہ دیا بابا جی، اور علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا، علی بادشاہ نے کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے دوسری صدا لگائی، توجہ، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا۔ توجہ بھی یہی ہوگی، بندہ جسمانی طور پہ روحانی طور پہ مجلس میں موجود ہوگا، فکریں آپ کے دل میں اترتے چلے جائیں گے۔ دوسری مرتبہ صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے اپنے سوال کا طریقہ بدلا، انداز بدلا، صدا کا انداز بدل کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ کاموں کی والو ہر بندے نے اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح صلوات پڑھ لے بلند آواز کے ساتھ۔ سید ذاکرین بابا سید غلام عباس بابا جی اجازت، مالک سایہ سلامت رکھیں۔ بابا جی اجازت ہے سرکار دعا لینے کے لیے، بس 2-4 باتیں سنیے گا، ہے توجہ سرکار۔ تیسری صدا انداز بدل کے پروردگار، توجہ سرکار، بابا جی مجھے دیکھیے گا۔ تیسری مرتبہ صدا لگائی، انداز بدل کے پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔
ہر بندے نے اس صدا کو بھی سنا، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا۔ علی بادشاہ رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز کانوں تک آئی، علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ولی، میرا محمد ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، کاموں کی کس منبر سے لے کے نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک افتخار حسینی چیلنج کر کے بات کرنے لگا ہے۔ جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھ لو، یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے، اگر بے جا مسلسل حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ شریعت کا دوسرا قانون ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، بے جا حرکت بھی کی، اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا۔ بابا جی بے جا حرکت کب کی؟ جب انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، واپس رکھا، بے جا حرکت کی، نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور کاموں کی والو اللہ علی بادشاہ نے اپنی نماز میں اپنی مرضی سے اپنی گفتگو کو شامل کیا ہے۔ بھجن کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، نمازیں بھی مکمل، آیت قرآن کی بھی اتر آئی، تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر، ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے۔ آپ جیئے علی تو بابا جی خود نماز ہے، بس بات ختم، دعا لینے لگے، دعا فرمائیں۔ ملک پاکستان کا بابا جی امن خراب کرنے کی خاطر چند شرارتی لوگوں نے دیواروں پہ لکھا، کیا لکھا سب جانتے ہیں، شیعہ کافر، دعا فرمائیں گے، شیعہ کافر، شیعہ کافر لکھ لکھ کر دیواریں کالی کر دی۔ مالک سادات کا سایہ سلامت رکھے، بابا جی سے دعا لینے کے، شیعہ کافر لکھ لکھ کر درجات بلند ہوں۔ علامہ سید عرفان حیدر عابدی آل اللہ مقام ہو کے وہ فرمایا کرتے تھے، کافر وہ نہیں جس سے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ کافر وہ نہیں ہے جسے مولوی دیوار پہ لکھے، بلکہ کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ ہمیں کہتے ہیں جی شیعوں نے حسین کو مارا ہے، شیعوں نے حسین کو مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم ان کو قتل حسین کی سزا ہے، کیونکہ شیعوں نے حسین کو مارا ہے، اب یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم ان کو قتل حسین کی سزا ہے۔ میں نے کہا مولوی آج تک شیعہ قوم کو ایسی سزا کی سمجھ نہیں ہے، یہ کیسی سزا ہے؟ ہاتھ میرے سینے پہ، تکلیف تیرے چہرے پہ۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ کیسی سزا ہے؟ ہاتھ میرے سینے پہ ہوتا ہے، تکلیف تیرے چہرے پہ ہوتی ہے۔ تو جو کہتے جی شیعوں نے مارا ہے، یہ مجلس حسین ابن علی ہے، سادات بھی تشریف فرما ہے، عزادار بھی تشریف فرما ہے، سنی شیعہ بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہے، نواز رسول کا تذکرہ ہے، حسین کی مجلس ہے، یہاں پہ حسین کے نانا کی بات ہے، حسین کے دادا کی بات ہے، حسین کے اصحاب کی بات ہے، حسین کی اولاد کی بات ہے۔ آؤ مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور مل کے کرتے ہیں حسین کے قاتل پہ لعنت۔ اگر ہمارا چہرہ بگڑ جائے پھر تو ہم نے مارا، تیرا بگڑ جائے پھر کس نے مارا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کے حیدری۔ آپ جیئے بس بہت پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھا وہ آپ عزاداروں کی خاطر پڑھا، لیکن جو اب چند جملے میں پڑھنے لگا ہوں
وہ ان پرداداروں کی خاطر پڑھنے لگا ہوں جو 1600 میل کا سفر کر کے ہر بارگاہ میں پرسہ لینے کے لیے خود چل کے جاتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، جتنے بھی آپ سنی شیعہ بھائی مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، آپ ذاکر، خطیب، واعظ کو سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے، رونے والوں جو بی بی شام سے آتی ہے وہ آپ عزاداروں کی ہائے سننے کے لیے آتی ہے۔ اتنی ہائے ضرور بلند کر لینا کہ ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے۔ 2 روایات پڑھنی ہیں حسین کے بابا جی اس بیٹے کی غربت کی جس کے بارے میں آج تک علماء فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، اکبر کی جوانی پہ ویسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ کسی کو یقین نہ ہو بابا جی کہ اکبر کتنا پیارا تھا حسین کو، تو حسین اپنے تہجد کا نماز کا مصلی بھی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا۔ 2 رکعت اللہ کی نماز اور کئی بوسے علی اکبر کے۔ عزادارو ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہو کہ اکبر کتنا پیارا تھا حسین کو، عزادارو کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کی نیزے کی طرف تھی، مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی۔ عزادارو شمر کو بڑا غصہ آیا، اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا۔ جس بندے نے اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا ہے، ماتم کی دعوت دینے لگا، اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا، ایک صندوق میں بند کر دیا۔ عزادار صبح ہوئی ساروں کے سر تھے مگر حسین کا سر نہیں تھا۔ شمر سجاد کی پوسٹ پہ تازیانے مار کے کہتا ہے، سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد فرماتے ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ عزادار صبح ہوئی صندوق کو کھولا، پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے یہی کہہ رہے ہیں، اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا پرسہ قبول فرمائے۔ اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے نہیں ہوتے۔ بس آخری روایت پڑھنے لگا ہوں، عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ جرات ہی نہیں کسی ذاکر خطیب کی بابا جی مکمل اکبر پڑھے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اکبر کی شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، اکبر کی شہادت وہ سنے جو سن کے مر جائے۔ علامہ مہدی بحر العلوم وہ عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے پورے 25 اشر قبر حسین پہ پڑھے، اور رونے والوں ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے۔ کوئی کہتا ہمیں اکبر سنا تو علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا۔ رونے والوں ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے عصر عاشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مسائل پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے، ایک زائر نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا۔ رونے والوں واسطہ بہت بڑا تھا، انکار کر نہ سکا۔ جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، خدام دوڑ کے آیا، آ کے کہتے شیخ مہدی ممبر چھوڑ۔ کہتے کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہتے غلط صحیح کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے، حسین کی قبر تڑپ رہی ہے، حسین کی قبر سے تازہ خون نکل رہا ہے۔ آخری روایت ممبر بابا جی کے حوالے، ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ماتم کریں؟ ہم تو پھر بھی شیعہ یا سنی ہے۔ بابا جی ایک عیسائی عورت تھی جس نے بازار شام میں انہوں کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، اکبر کے سر کو دیکھا، حسین کے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا، عباس کے سر کو دیکھا، سارے سروں کو دیکھ کے کہتی ہے شمر ان کا قصور کیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت اپنے ماں و بہنوں کے حصے کے پڑھنے لگا ہوں۔ شمر ان کا قصور کیا تھا؟ یہ ظالم کہتا ہے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا۔ حسین کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس کا قصور کیا تھا؟ یہ ظالم کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ عیسائی عورت منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، اور دیکھ نظر حسین کا سر، اور دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا ہو۔
जो बे औलाद झोली फैलाना। अज़ादारों आगे बढ़ी, अली असगर के सर को देखा, मासूम के सर को देख के कहती है इसका कसूर क्या था? ये जालिम कहते ये बैत नहीं करता था। मातम करके ईसाई औरत कहती है ओ लानत पड़े अल्लाह की तुझ पे, ओ देख मासूम के सर को, ये तो इतना मासूम है, ये तो माँ को माँ भी नहीं बोल सकता। अब जितने अली अकबर के मातमी हो, आखिरी रिवायत पढ़ने लगा हो। अज़ादारों आगे बढ़ी, अली अकबर के सर को देखा, अली अकबर के सर को देख के कहती है ओ जवान जरा सर नीचे कर। अज़ादारों अकबर का सर नोक के नेज़ा से नीचे आया। ईसाई औरत ने सर से चादर को उतारा, अली अकबर के चेहरे से खून को साफ किया, या एक बैन किया या जमीन में जलजला आ गया। रो के कहती है अय्युहल बद्रु तमाम, ओ 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। या साथ खड़ी अकबर की माँ की ओ चीख निकल गई, आवाज आई तेरा लगता भी कुछ नहीं, ओ तुझे मातम की इजाजत है, आ मेरी तबीयत देख। ओ मैं अकबर की माँ लैला, ओ अकबर को रोती हूँ, शमर सज्जाद की पोस्ट पे जुल्म करता है।